والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظیم۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے سامنے اس عظیم الشان اجلاس میں عظمت قرآن کے موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ملی رہیں تو میں انشاءاللہ عظمت قرآن کے ایسے ابواب کھولوں گا کہ عظمت قرآن جیسی مقدس کتاب کی حقیقت واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہاں یہ وہی قرآن کریم ہے کہ جب نازل کیا اور جس ذات نے نازل کیا وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ تمام تر کائنات میں افضل ترین ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اسی پر بات ختم نہیں ہوتی، جس ذات پر نازل کیا وہ ایسی ذات ہے کہ پوری دنیا اس کے طور طریقے پر چل کر زندگی گزارتی ہے۔ ہاں یہ وہی ذات ہے کہ جب اس کو نازل کرنا چاہا ایسے فرشتے کی مدد لی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں میں اس کو اعلیٰ قرار دیا ہے۔ ہاں یہ وہی قرآن مقدس ہے کہ جس دور میں یہ نازل ہوا اس دور میں فصحا بلاغا اپنی مثال آپ تھے، جن کی فصاحت و بلاغت کا جہر دانگے عالم میں چرچا تھا۔ ہر ایک اپنی فصاحت و بلاغت کی طلاقت لسانی اور قوت کی آزمائی پر یہ حال تھا کہ اپنا علم اپنا جھنڈا بلند کر کے دکھاتا تھا۔ لیکن کیا سمجھتے ہو، قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جب اس کی فصاحت کی بات آئی قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، جب چیلنج کیا کہ ایک کائنات کے ادبا، ایک کائنات میں بسنے والے شعراء اس جیسی ایک کتاب نہیں بلکہ تم ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ لیکن کہاں گئے وہ ادبا، کہاں گئے وہ شعراء؟ حیران رہ گئے اس جیسی کوئی صورت پیش کرنے سے۔ فرمایا کہ سورہ کوثر جیسی صورت نازل کر دو، لیکن حیران ہونے کا سبب ہے، دیکھیے گا وہ آیت اور صورت تو کیا پیش کر سکتے، اس کا ایک لفظ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں میں بتاؤں یہ وہی قرآن مقدس ہے کہ اگر اس کی عظمت کو دیکھا جائے، آسمانی کتاب اگرچہ تورات انجیل زبور یہ آسمانی کتابیں ہیں، رب العالمین کی نازل کردہ ہیں، انبیاء برحق پر ان کا نزول ہوا ہے، لیکن آؤ میں دعویٰ کرتا ہوں آج تم کسی کتاب کو برقرار نہیں دکھا سکتے۔ اس سے پڑھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ چیلنج کر دوں اور علماء دیوبند ہم ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ جب سے نازل ہوا، جس ذات پر نازل ہوا اور جیسا نازل ہوا، ہاں مسلمانوں ایسے ہی برقرار رہے گا۔ یقین نہیں آتا، اس میں غور و فکر کرو، اس کے سیر و سفر میں تغیر نہیں ہوا، اس کے حرکات و سکنات میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ قرآن مقدس جب سے نازل ہوا اور جب تک قیامت آئے گی یہ برقرار رہے گا۔ اور آخر میں یہ بات تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، آج جب نگاہوں سے مشاہدہ کیا تو قرآنی اداروں پر متعصبین غلط نگاہیں ڈال رہے ہیں۔ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں ان مدارس پر، ان قرآنی اداروں پر اپنی غلط نگاہیں نہ ڈالنا۔ یاد رکھنا، اگر قرآن مقدس جیسی کتاب اگر ختم ہوئی اور تم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کری، تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے، تم مٹ جاؤ گے۔ لیکن قرآن مقدس کا ایک لفظ میں، ایک حرف میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ جس ذات نے نازل کیا ہے، اے بادشاہوں تم سب بادشاہوں کا بادشاہ، تم سب حکمرانوں کا حکمران، حکم کرنے والا وہ ذات ہے۔ ہاں اس کی عظمت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، جب تم اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے تمہارے قلب، تمہارے دل گناہ کرنے کی وجہ سے جب
گندے اور سیاہ ہو جاتے ہیں. آؤ میں بتاتا چلوں وہ قرآن مقدس کی تو کتاب ہے, یقین نہیں آتا. آؤ ان بچوں, اور جب ہم چھوٹے تھے ہم نے پڑھا ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے قاعدے میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو, اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہو, ہاں تمہیں صرف صابن خریدنے کی ضرورت نہیں, کسی اور چیز کو لانے کی ضرورت نہیں. جب تمہیں ایسا لگے اب کسی چیز میں, کسی عبادت میں اور کسی دین کی بات میں دل نہیں لگتا, تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ تم آؤ قرآن مقدس کو اٹھاؤ, اس کی تلاوت کرو. اللہ پر یقین ہے, اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر تم قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے رب اکبر کی جانب سے تمہارے دلوں کے گناہ کو صاف اور شفاف کر دیا جائے گا. اس کے بعد آ جاؤ تم اپنے اکابر کے پاس, دینی مجالس میں تمہارا دل نہیں لگتا, میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تمہارا دل لگے گا. اور آخر میں یہ بات بھی بتا دوں, یہ وہی کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں کر سکتے. تمام تر مصنفین کی کتابوں کو تم نے پڑھا, تمام تر مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کیا, لیکن اپنے عقیدے کو بعد میں طے کیا. لیکن قربان جاؤ قرآن مقدس پر, یہ وہ کتاب ہے, فرمایا اس کی تلاوت کو بعد میں کرنا, پڑھنے کا موقع تو تجھے بعد میں ملے گا. پہلے اپنے دل میں, اپنے قلب میں اس بات کا عقیدہ طے کر, ہاں یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فرمایا ھدی للمتقین, یہ اصل متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جس طرح فون اصل بات کرنے کے لیے ہے, ٹارچ اضافی ہے, قرآن اصل اس نیکی کمانے کے لیے ہے, لیکن اصل جو قرآن مقدس ہے وہ رشد و ہدایت کا ذریعہ اور سبب ہے. اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو قرآن مقدس کی تلاوت کی اور اس کے احکام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.